کہ اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہے ان نمازوں کا تذکرہ اس میں کیا جائے جو نمازیں واجب تو ہیں لیکن وہ پنجگانہ نمازوں سے ان کا تعلق نہیں بلکہ ان کے علاوہ ہیں۔ تو وہ چند قسم کی نمازیں ہیں جو واجب تو ہیں لیکن ان کا تعلق نماز آئے پنجگانہ سے نہیں ہے۔ تو آؤ ذرا ان کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ تو میرے محترم حضرات سامعین کرام، ان واجب نمازوں میں سے ایک نماز آیات بھی ہے جس کے ادا کرنے میں اکثر لوگ جو ہیں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، اور اگر اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ان کے ذمے کئی نماز آیات واجب ہوں گی جو انہوں نے کبھی ادا ہی نہیں کی، تو لہذا عذر بھی توجہ کرنا لازم ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ نماز آیات کا مقصد کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، موجبات کیا ہیں جن کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، یا صاف لفظوں میں عرض کروں کہ آیا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ نماز آیات چند چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ آیات کا معنی جمع آیت کی، آیت کا معنی نشانی، آیت کا معنی علامت، جن چیزوں سے خالق کائنات کے قہر و غضب کی علامت بن جائیں، جو چیزیں موجب قہر خدا بندی نظر آئیں، ان کی وجہ سے نماز آیات پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ من جملہ ان کے ایک چاند گرہن ہے، دوسرا سورج گرہن ہے، تیسری وہ آندھی ہے جو درختوں کو کھیڑ کے رکھ دے، مکان کی چھتوں کو اڑا کر لے جائے، اور چوتھی وہ موسلادھار بارش یا یالہ باری ہے کہ جس سے آدمی کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو جائے اور آدمی کے مال و امراض جو ہیں وہ تباہ و برباد ہونے لگ جائیں، یا پھر زلزلہ ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو نہ نیکوں کے گھر محفوظ رہتے ہیں نہ بدکاروں کے، وہ ہر چیز تہوبالہ ہو جاتی ہے جس میں جانوں کا اتراف بھی ہوتا ہے، مالوں کا بھی نقصان بھی ہوتا ہے، پھلوں کا بھی ضیاع اور اتراف ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر وہ علامت جو آسمان سے تعلق رکھتی ہو یا زمین سے، جس سے عامت الناس، عام عقلاء روزگار ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں اور الامان اور الحفیظ کہتے ہوئے نظر آئیں، اب ایسی علامت اگر کوئی ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز آیات کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ نماز آیات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے مختصر، دوسرا ہے ذرا مفصل، اور 2 رکعتوں میں 5 رکوع 5 جو ہیں قنوت پڑھے جاتے ہیں، 2 قنوت ہیں پہلی رکعت میں اور 3 قنوت ہیں دوسری رکعت میں۔ طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے نماز آیات کی قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ، اور ظاہر ہے کہ نیت دل میں کی جاتی ہے، الفاظ میں پڑھی نہیں جاتی۔ تو وہ پہلی رکعت میں جو مفصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھے اور الحمد کے بعد ایک سورت پڑھے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے، 10 رکوع ہوتے ہیں، 5 قنوت ہوتے ہیں، رکوع سے سر اٹھائے سامع اللہ کہنے کی بجائے، پھر الحمد پڑھے، پھر دوسری سورت پڑھے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، قنوت کے بعد رکوع میں جائے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر الحمد پڑھے، پھر سورت دوسری کوئی سورت پڑھے،
उसके बाद फिर रकू में चला जाए, उसके बाद रकू से सर उठाए, फिर अलहम्द पढ़े, फिर दूसरी सूरत पढ़े, उसके बाद दुआए कनूत पढ़े, फिर उसके बाद सर उठाए रकू में चला जाए, सर उठाए, फिर अलहम्द पढ़े, दूसरी सूरत पढ़े, उसके बाद रकू में चला जाए। ये 5 रकू हो जाएंगे और 2 कनूत। उसके बाद सजदतैन में जाए, 2 सजदे अदा करे, फिर दूसरी रकअत करिए खड़ा हो जाए, अलहम्द पढ़े, फिर एक सूरत पढ़े, उसके बाद पहली रकात जो है छठी रकात होगी, लिहाजा छठी गोया के कनूत होगा, छठा रकू होगा, उससे पहले दुआए कनूत पढ़े, फिर उसके बाद सर उठाए, फिर रकात दूसरी रकात में फिर अलहम्द पढ़े, उसके बाद फिर उस दूसरी सूरत पढ़े, उसके बाद फिर रकू में चला जाए, सर उठाए, फिर अलहम्द पढ़े, फिर दूसरी सूरत पढ़े, उसके बाद दुआए कनूत पढ़े, फिर रकू में चला जाए, फिर सर उठाए और जो है दुआ नाम फिर अलहम्द पढ़े, फिर दूसरी सूरत पढ़े। अल-गरद दूसरी रकात में 3 कनूत पढ़े जाएंगे और 5 रकू। उसके बाद रकू सजदा तैन करके तशहुद पढ़ के सलाम फेरे। ये है लंबा तरीका। और दूसरा तरीका जो मुख्तसर है वो ये है कि नियत करके अलहम्द शरीफ पढ़े, उसके बाद एक सूरत के टुकड़े कर ले, मसलन सूरह कुल हुवल्लाह है, उसके 5 हिस्से कर ले। क्या करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहला जुज, उसके बाद रकू में चला जाए, फिर खड़ा हो जाए, कुल हुवल्लाह अहद दूसरा जुज पढ़े, उसके बाद रकू अपना रकू से पहले कनूत पढ़ ले, फिर रकू में चला जाए, फिर सर उठाए, फिर लम यलिद अल्लाहु समद ये पढ़ के फिर रकू में चला जाए, फिर सर उठाए, लम यलिद वलम यूलद पढ़े और रकू से पहले दूसरी दफा दुआए कनूत पढ़ ले, उसके बाद फिर रकू में चला जाए, सर उठाए, अब लम यकुल्लहु कुफुवन अहद पढ़ के फिर रकू में चला जाए, सर उठाए, फिर सजदे में चला जाए, 2 सजदे करने के बाद फिर उठे और अलहम्द शरीफ के पढ़ने के बाद वही कुल हुवल्लाह के 5 हिस्से कर ले। ये मुख्तसर तरीका है। इस तरह भी 2 रकू जो 2 कनूत पहली रकत में होंगे, 3 रकू 3 कनूत दूसरी रकत में होंगे। ये चंद मिनट में नमाज खत्म हो जाती है। लिहाजा ये है नमाज आयात जो वाजिब है। लिहाजा जिन लोगों ने बावजूद असबाब के मुहैया होने के सूरज गिरने लगा नमाज नहीं पढ़ी, चांद गिरने लगा नमाज नहीं पढ़ी, खतरनाक आंधी आई नमाज आयात नहीं पढ़ी, जल्जला आया लोगों को नुकसान हुआ इसने नमाज आयात नहीं पढ़ी, या अल्लाह बारी हुई, फसलें तबाह हुई, लोग डर गए, माली और जानी नुकसान हुआ, इसने नमाज आयात नहीं पढ़ी, तो अंदाजा लगा कर कि उसकी जिंदगी में कितनी दफा जल्जला आया होगा, कितनी बार अपना चांद गिरने लगा होगा, कितनी बार सूरज गिरने लगा होगा, कितनी दफा यारा बारियां हुई होंगी। अंदाजा लगा के उतनी नमाजों की जो है कज़ा करे और उनको पढ़े, ताकि जब मरे तो उसकी गर्दन पर किसी वाजिब फरीजा के तर्क